اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں جو کام بھی انسان انجام دے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب انسان عبادات انجام دیتا ہے، اس کو کوئی نعمات ملتی ہیں تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اس کو حد اقل سجدہ شکرانہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، یا اگر اس کی نعمات میں اضافہ ہوتا ہے تب بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، یا اس میں اتنی توفیق آتی ہے کہ وہ محرمات کو، جو حرام کام ہے ان کو انجام نہیں دیتا، تو تب بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے واجبات جو ہے وہ انجام دے رہا ہے اور محرمات الہی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے۔ تو اب انسان سجدہ شکر کس طرح ادا کرے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ انسان سجدہ شکر ادا کرے اور وہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے؟ تو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام علی نبینا کا سجدہ شکر کا طریقہ کیا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح خدا کا شکر ادا کرتے تھے، سجدہ شکر کس طرح ادا کرتے تھے۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر اس طرح ادا کرتے تھے کہ انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنی پیشانی کے دائیں رخسار کو، دائیں طرف، یہ دایاں جو حصہ ہے پیشانی کا، اس کو سجدے پر رکھ کر 3 مرتبہ کہے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، اور اسی طرح بایاں حصہ پیشانی کا جو ہے وہ سجدے پر رکھے اور 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ وہ سجدہ شکر ہے کہ جس کا طریقہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا، اور اس کو انسان جتنا ہو سکے انجام دے، اور اسی سجدہ شکر کی وجہ سے خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ قرار دیا، یعنی اپنے خلیل اللہ کے درجے پر ان کو فائز کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند متعال کی نعمات کا شکر ادا کر سکے، اور خدا نے جو ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کو انجام دیں، واجبات کو انجام دیں، اور خدا کے محرمات جو ہیں ان سے اجتناب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔